یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سفر حج میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی فضیلت و آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے۔ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ بھی جائز بلکہ مستحب اور قریب من الواجب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مکہ فلیتوجہوا الی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزیارت تربتہ فإنها من اہم القربات وانجح المساعی۔ جب حج اور عمرہ کرنے والے مکہ سے چلیں تو انہیں چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی زیارت کی طرف متوجہ ہوں۔ مقصد ان کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت ہو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی قریب ترین ذریعہ ہے، اہم ترین ذریعہ ہے اور کوششوں میں سے اہم ترین کوشش ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الایضاح، اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، یہ مسائل حج پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی نیت سے سفر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ بہترین نیکی ہے۔ اسی طرح حافظ ابو الیمن ابن عساکر وہ بھی فرماتے ہیں ینبغی للزائر ان ینوی مع التقرب الی اللہ سبحانہ بزیارتہ، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت بھی کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو احادیث مبارکہ روضہ پاک کی زیارت کے لیے آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں، تو حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے الایضاح کا حاشیہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ثم الحدیث یشتمل الزیارت حی و میتا، یہ حدیث پاک جو ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کو شامل ہے دونوں حالتوں میں، یعنی جب دنیا میں آپ علیہ السلام حیات مبارکہ کے ساتھ تھے اس وقت بھی، اور اب جو قبر میں حیات مبارکہ ہے اس کو بھی شامل ہے۔ اب جب دونوں صورتوں کو شامل ہے تو لہذا چاہیے کہ انسان جو ہے اب سفر کرے روضہ اقدس کی نیت کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے جائز ہے اور مستحب ہے۔ کیوں؟ اذ للوسائل حکم المقاصد، کیونکہ سفر کرنا یہ وسیلہ ہے روضہ اقدس کی زیارت کا۔ جب روضہ اقدس کی زیارت مستحب ہے اور واجب کے قریب ہے تو اس کے لیے سفر کرنا بھی مستحب اور واجب کے قریب ہوگا، کیونکہ جو اصل چیز کا حکم ہوتا ہے وہی اس کے وسیلے کا حکم ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کا سبب جو اختیار کیا جاتا ہے اس کا بھی وہی حکم ہو جاتا ہے۔ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی صاف طور پر فرماتے ہیں کہ انسان جب سفر کرے اگرچہ وہ دونوں نیتیں کر سکتا ہے، روضہ اقدس کی زیارت کی بھی اور مسجد نبوی کی بھی، لیکن اولا کیا ہے؟ فرماتے ہیں والاولا فیما یقع عند العبد الضعیف تجرید النیت لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اولا یہی ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت ہی اکیلی کرے۔ دیکھنا، میں نے عرض کیا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے اس کا اجر کم ہے۔ اب لوگ بیت اللہ شریف کے مسجد نبوی کیوں آئیں گے؟ کم اجر ہے وہاں نماز پڑھنا، معلوم ہے کوئی اور وہاں نعمت ایسی ہے کہ جو وہاں نہیں تھی مکہ مکرمہ میں، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس،
اور اس پر حاوری۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اکیلا روضہ اقدس کی زیارت کی ہی نیت کرے پہلی دفعہ تو، ہاں پھر اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو مسجد نبوی کے لیے علیحدہ سفر کر لے، یا یہ کہ پھر جب سفر کرے تو دونوں کی نیت کر لے، لیکن پہلی دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہی کی نیت سے سفر کرے۔ کیوں؟ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةَ تَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ، فرمایا کہ اس لیے کہ اس میں یعنی اکیلا روضہ اقدس کی نیت سے سفر کرنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے زیادہ۔ وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام لا تعملوا حاجۃ الا زیارتی، اور یہ حدیث کے بھی موافق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری زیارت کے لیے آیا اور اس کو سوائے میری زیارت کے اور کوئی کام نہیں تھا تو اس کے لیے بشارت دی نا آپ علیہ السلام نے، تو اس لیے مسافر کو چاہیے، حج یا عمرہ کرنے والے کو، کہ صرف روضہ اقدس کی زیارت ہی کی نیت سے سفر کرے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول نقل کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہی کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب زیادہ ہے۔ اسی طرح علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ قال حجت الاسلام الغزالی کل من یتبرک بمشاہدتہ فی حیاتہ یتبرک بزیارتہ بعد موتہ ویجوز شد الرحال لہذا الغرض۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بھی تبرک حاصل کرتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کے مشاہدے کے ساتھ، یعنی حضور کی زیارت کے ساتھ جو بھی تبرک آپ کی حیات مبارکہ میں حاصل کیا جاتا تھا، وہ آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کی زیارت کے ساتھ وہ تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا اس غرض سے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کے لیے سفر کرنا، اس نیت سے سفر کرنا یہ جائز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کو جائز نہیں کہا۔ روضہ اقدس کی زیارت کا ثواب کے وہ قائل ہیں، حیات انبیاء کے بھی قائل ہیں، آپ علیہ السلام کے سماع کے بھی قائل ہیں، لیکن اس میں انہوں کا تھا اختلاف کہ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے ہو۔ تو ان کو اصل میں شبہ ہوا وہ جو حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ سفر کرو مگر 3 مساجد کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 مساجد کی نیت سے ہی سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، اس کے علاوہ سفر نہیں کرنا چاہیے کسی نیت سے۔ حالانکہ وہ مساجد کے میں سے 3 مسجدیں ہیں کہ جن کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرے اغراض نیت نیکی کی نیت سے سفر کیے جاتے ہیں۔ انسان ماں باپ کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے، رشتہ داروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے، شادی کے موقع پر دلہا جو ہے دلہن کو لے جانے کے لیے سفر کرتا ہے۔ اب یہ سارے سفر جائز ہیں، تو معلوم ہوا کہ حدیث کا تعلق مطلقاً سفروں کو منع کرنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صرف مساجد کے اعتبار سے ہے کہ مساجد میں سے 3 مسجدیں ہی ایسی ہیں جن کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی یہ کہ اس میں روضہ اقدس کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے امت کے علماء نے جو ہے اس کو اختیار کیا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ اختلاف کیا تو اس کے بعد مولانا وقت کے سب سے بڑے عالم علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ پھر اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 3 کتابیں لکھی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ساری امت کے ہاں ایک اتفاقی مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں کہ روضہ اقدس کی زیارت کی بڑی فضیلت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس کی نیت سے سفر کرے اور اس کو وہاں جا کر آپ علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔